صلوات بر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ رسول، خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سردار، ارشاد گرامی فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے متعلق، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہم نے بارہا دفعہ اس منبر سے سنی ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے یقیناً بے شمار خطبہ، ذاکرین، واعظین سے یہ حدیث سنی ہے، اور آپ کو حفظ بھی ہوگی، آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ہم ایک چیز کو جب کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی حقیقت سے کبھی غفلت برت جاتے ہیں، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ روزمرہ آپ کے سامنے جو اشیاء ہیں اپنی زندگی میں، آپ جن کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوں کہ جو کثرت کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں، ان کی حقیقت کو پہچان نہیں پائے۔ میں عمومی ایک آپ کو مثال دوں، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصومین کی شکل میں ہمیں جو اپنی عظیم نعمتیں عطا کی، ان کا وجود مبارک جو امت کو عطا کیا، کثرت دیدار کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ نہیں پہچان پائے حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات۔ بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن جس طرح سے امیر المومنین نے رسول اللہ کو پہچانا، ایسے دوسرے نہیں پہچان پائے۔ یا جس طرح سے امیر المومنین کو رسول اللہ نے پہچانا، اس طرح دوسرے نہیں پہچان پائے۔ یہ حدیث کہ حسین امت کے لیے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، بارہا دفعہ سنی، لیکن آیا کبھی سوچا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اور رسول اللہ کس ہدایت کی بات کر رہے ہیں؟ حسین کس طرح سے ہماری ہدایت کا چراغ ہیں، اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے نجات کی کشتی ثابت ہیں؟ میں ایک سوال یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں
عمر بیت گئی، وقت بیت گیا، کئی سالوں سے ہم بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک یہ مجالس سن رہے ہیں، اور بارہا دفعہ یہ مجالس میں ہم نے سنا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 72 ساتھی آئے۔ اس زمانے میں صرف 72 لوگ حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے کربلا پہنچے۔ تو کیا کبھی سوچا کہ یہ 72 ہی صرف کیوں نکلے؟ کیا وجہ تھی؟ آج جو 1400 سال بعد ہم بیٹھ کے حسین ابن علی سے اتنی شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، صرف کس بات پہ کہ ہم نے حسین ابن علی کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں آنکھوں سے، ان کے نور کا مشاہدہ آنکھوں سے نہیں کیا، صرف حدیثوں میں، صرف خطبہ نے جو پہچان کروائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تاریخ میں جو امام حسین علیہ السلام کا کردار بیان ہوا ہے، صرف اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس قدر شدید محبت کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی سوچا آپ نے کہ وہ لوگ جن کے سامنے رسول اللہ حدیثیں بیان کرتے رہے، جن کے سامنے حسنین نے ساری زندگی گزاری، بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ کی اولاد تھے، آخر کیا ہوا کہ صرف 72 ان میں سے باہر نکلے، صرف 72 ساتھ دینے کے لیے آئے؟ باقیوں کو کیا ہوا؟ کیا باقیوں نے رسول اللہ سے وہ حدیثیں نہیں سنی تھی؟ کیا باقی بھول گئے؟ نہیں، بھولے نہیں، یاد تھی سب کو، جانتے تھے، تذکرہ بھی کرتے تھے، بہت ساروں نے نقل بھی کی ہیں۔ وہ جو 72 تھے وہ تو شہید ہو گئے، یہ جو حدیثیں آج ہم تک پہنچی ہیں یہ وہ جو بچ گئے تھے انہی کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ تو آخر کبھی سوچا کہ ایسی کیا خاص بات تھی ان 72 میں جو ان باقیوں میں نہیں تھی؟ آج اہل بیت کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اس وقت آپ کروڑ نہ کہیں، ہزار کہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، خوب ہزاروں کی تعداد میں تو تھے نا۔ ہم ہزاروں کی تعداد میں اہل بیت کو جاننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، جن کے سامنے رسول اللہ نے اہل بیت کا مقام بیان کیا، اہل بیت کی پہچان کروائی، ان ہزاروں میں سے صرف 72؟ ایسی کون سی وجہ تھی، ایسی کون سی چیز تھی جس نے جدا کیا دونوں کو، دونوں طبقات کو جدا کیا؟ جو پیچھے رہ گئے اور جو مولا حسین کے ساتھ آئے۔ آج ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کی طرح صرف حدیثیں سنیں، اہل بیت کا نام سنیں، اہل بیت کے فضائل سنیں، اہل بیت کے مصائب سنیں، اور سن کے جو ہے ان کی طرح مسرور ہو کے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ بھی جب اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے، مولا حسین کے فضائل بیان کیے جاتے، وہ بھی مسرور ہوتے تھے، ان کے دلوں کو بھی خوشی پہنچتی تھی۔ بہت سارے ان میں سے قصیدہ خواہ تھے اہل بیت کے، اور گریہ کرتے تھے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے، بہت سارے لوگوں نے گریہ کیا، مدینہ والوں نے، کہ مولا آپ نہ جائیے گا، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جب مکہ پہنچے، مکہ میں بہت ساروں نے کہا، عبادت گزار لوگوں نے کہتے تھے مولا آپ کے بغیر ہمیں حج کا مزہ نہیں آئے گا، ہم آپ کے پیچھے حج ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ویسے لوگ تھے۔ کون سی چیز باعث بنی اس جدائی کی؟ یہ سوچنا چاہیے۔ یہ منبر، یہ ہر سال ان مجالس کا تکرار ہونا کس لیے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان ایام اعظاں میں یہ سارے مقاصد بیان کروں گا کہ یہ مجلس حسین آخر کیوں برپا کی جاتی ہے، مقصد کیا ہے، کیوں آپ کو بلایا جاتا ہے،
کہ اپنے گھروں سے اٹھ کے آؤ اور آ کر نام حسین پہ جمع ہو جاؤ، کہ صرف اس لیے کہ آگے بیٹھو اور بیٹھ کے خطبہ کی اور ذاکرین کی کچھ باتیں سنو، کچھ نعرے لگاؤ، نعرے لگا کے آپ لنگر لے کے واپس چلے جاؤ گھروں۔ یا اگر روایات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ مجالس میں فضائل اہل بیت پڑھو، مجالس میں مصائب اہل بیت سناؤ، لوگوں کو پڑھو، کیوں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت بیان کی جائے، کیوں علم علی کا تذکرہ کیا جائے، کیوں ان کے اوپر ڈائے گئے مصائب کو بیان کیا جائے؟ کبھی سوچا؟ آخر کیا فرق پڑے گا؟ کیا صرف اس کا اتنا فرق ہے یا اتنا اس کا اثر پڑے گا کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شجاعت بیان کی جاتی ہے تو میں نعرہ لگا دیتا ہوں، جب علم علی کی بات کی جاتی ہے تو میں مسرور ہو جاتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں، واہ واہ کر دیتا ہوں؟ کیا صرف علی کی فضیلت کا میرے اوپر صرف اتنا ہی اثر ہوا؟ کیا مقصد اہل بیت کا یہی تھا کہ ہمارے فضائل پڑھ کے سنائے جائیں، کہ ان فضائل کے جواب میں نعرے لگا دیے جائیں اور مصائب کے جواب میں چار آنسو بہا لیے جائیں؟ ہاں یہ سچ ہے، حدیثوں میں ہے کہ جو بھی مصائب اہل بیت سنے گا، آنسو بہائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، راستہ کربلا کا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا صرف 72 نہ آتے، یہ یاد رکھیں، اگر اتنا آسان ہوتا۔ خوب ان ایام میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ یہ مطالبہ آپ کے سامنے عرض کروں، بیان کروں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کثرت سماعت کی وجہ سے، بہت دفعہ سننے کی وجہ سے، بار بار سننے کی وجہ سے ہماری اس کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے، روٹین بن جاتی ہے۔ مثال دوں، ایک دن میں 5 دفعہ اذان سنتے ہیں ہم، ایسے ہی ہے نا؟ اس مسجد سے 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اس اذان کا کس کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ۔ اللہ کے گھر سے ندا دی جا رہی ہے، اللہ کے حکم پہ ندا دی جا رہی ہے، سنت رسول کے مطابق ندا دی جا رہی ہے، اور جس علی کو ہم اپنا پیشوا و امام مانتے ہیں، اس کی ولایت کی گواہی دے کر ہمیں نماز کی طرف اور حی علی خیر العمل کہہ کے خیر عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کتنا اثر ہو رہا ہے اس کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نعوذ باللہ اس چیز کے منکر ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ توجہ ہٹ جاتی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، اذان کی میں نے مثال دی، نماز بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی اذان سن کے نماز کے لیے آ بھی جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہے؟ نماز میں آ کے بھی وہ اللہ اکبر کر کے نہ جانے کس کس وادی میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، دھیان نماز کی طرف نہیں ہوتا۔ کبھی کیا سوچا آپ نے کہ یہ جو نماز میں ہمیں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کا نام لے کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ کبھی سوچا؟ میں بیان کروں گا، یہ مطالب سارے بیان کروں گا۔ اب بھی صرف آپ کے اندر یہ جستجو پیدا کرنی ہے، طلب پیدا کرنی ہے کہ ایسے ہی نہ گزار نہیں ہے ایام۔ محرم الحرام دین کو زندہ کرنے کے ایام ہیں، یہ ایام حسینی احیاء دین کے ایام ہیں، دین کو زندہ کرنے کے نام۔ جب بھی نام حسین لیا جاتا ہے، جب بھی زندہ باد یا حسین کہا جاتا ہے، مطلب زندہ باد دین،
حسین وہ ہستی ہے جس نے دین زندہ کیا۔ میں مزید اس مطلب کو آپ کی خدمت میں واضح کروں۔ آپ کے اپنے جو نام ہیں، ہر کسی کا مختلف نام ہے۔ بچپن سے جو ہے وہ آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا، آپ سنتے آئے کہ آپ کو سب وہی نام دے کے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام زین ہے، کسی کا نام نصیر ہے، کسی کا نام ناصر ہے، مختلف نام ہیں۔ میں بزرگوں سے تو توقع رکھتا ہوں کہ یقیناً بزرگوں کو یہ معلوم ہوگا، نوجوان لوگ، کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے اپنے نام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جس کا نام نصیر ہے، نصیر کا کیا مطلب ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ ناصر کا لفظی معنی کیا ہے؟ محمود کا لفظی معنی کیا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے ہم ان کے معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے، متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اس نکتے کو سمجھیں۔ ایک مشہور و معروف عالم دین، بزرگ عالم دین، جو شاید کئی سو سال پہلے چلے گئے ہیں، ان کا ایک مشہور واقعہ علماء ذکر کرتے ہیں مقصد مجلس سمجھانے کے لیے، مجلس کا مقصد سمجھانے کے لیے ان کا مشہور واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں وہی بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی، مومنین اکرام، یقیناً شاید آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی گفتگو نہ سنی ہو، اس طرح کا مزاج نہ دیکھا ہو، شاید آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، لیکن کوشش کریں کہ وسعت پیدا کریں، وسعت قلبی، وسعت ذہن، تاکہ یہ مطالب بھی سن سکیں۔ حقیقت یہی ہے، میں حقیقت حال بیان کرنے آیا ہوں، اور اگرچہ مجھے اس طرح ذاکروں کی طرح قصیدے پڑھنا نہیں آتے، اور جس طرح وہ سر میں مسائل پڑھتے ہیں اس طرح نہیں آتے، وہ ایک اپنا اثر ہے، وہ آپ کو تیار شدہ چیز دے رہے ہیں۔ ذاکر جب قصیدہ پڑھتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، تو تیار شدہ چیز ہے، لیکن اس تیار شدہ چیز کو لینے کے لیے پہلے ذہن آمادہ ہونا چاہیے، ذہن تیار ہونا چاہیے۔ ریاضی کی کتاب کے اوپر اگر حل شدہ سوال آپ کو ملے اور آپ نے پہلے سے گنتی یاد نہ کی ہو، پہلے سے پہاڑے نہ پڑے ہوں، پہلے سے جمع اور نفی کا فرق نہ جانتے ہوں، تو وہ حل شدہ سوال بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب سن کے واہ واہ کر دیں کہ ماشاءاللہ پورا سوال حل ہے، میری یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بزرگ عالم دین آئے لوگوں کو مجلس کا مقصد بتانے۔ اب انداز ان کا دیکھیے کہ بہت خوبصورت انداز، انہوں نے جو لطیفانہ انداز اپنایا لوگوں کو توجہ دلانے کا، بہت خوبصورت انداز ہے۔ اپنے زمانے کے مشہور اور معروف خطیب تھے، بہت پائے کے عالم دین، اس طرح کہ جہاں پہ بھی وہ مجلس پڑھنے جاتے، دور دراز سے لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے، ایک جمع غفیر لگتا، رش پڑ جاتا ہے نا۔ آپ کے علاقے میں بھی ایسے خطبہ ہوں گے، سالانہ کہیں مجلس ہے، وہ خطیب آتے ہیں تو پورے علاقے سے لوگ جمع ہو کے سننے چلے جاتے ہیں ان کو۔ خوب ایسے ہی وہ عالم دین تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑھنا تھا، پورے علاقے سے لوگ آئے سننے کے لیے، جوک در جوک، اور جمع ہوئے، جمع غفیر لگا ہوا تھا، ایسے بالکل تیار لوگ بیٹھے۔ اب یہ بھی ممبر کے پاس آ کے بیٹھ کے ان کو دعوت دینے سے پہلے، اسٹیج پہ بلانے سے پہلے، اسٹیج سیکرٹری آیا اور آ کے اس نے لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں سے مخاطب ہوا، لوگوں سے کہا کہ مومنین سے گزارش ہے کہ مومنین اٹھ کے دو دو قدم آگے آ جائیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مومنین کرام اٹھ کے دو دو قدم آگے آ جائیں، تاکہ جگہ پیچھے جو مومنین آ رہے ہیں ان کے لیے بچ جائے۔ توجہ ہے نا؟
بات سن رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ اسٹیٹ سیکرٹری آیا، آ کے اس نے یہ جملہ کہا کہ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ 2 قدم اٹھ کے آگے آ جائیں۔ یہ کہا اس نے، مومنین 2 قدم اٹھ کے آگے۔ یہ کہہ کہ اس نے ان بزرگ عالم دین کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور آ کے مومنین سے خطاب فرمائیں۔ وہ آئے، آ کے بسم اللہ پڑھی، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے کہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو میں کہنے آیا تھا کہہ دیا، جو میں آپ کو بتانے آیا تھا، جو سمجھانے آیا تھا، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری نے آپ کو بتا دیا، جو مجلس میں آپ کو سمجھانے آیا تھا، جو نقطہ میں آپ کو بتانے آیا تھا، وہ اس نے آپ کو بتا دیا۔ اب لوگ حیران پریشان کہ یہ معمولی سا اسٹیٹ سیکرٹری ہے، اس نے نہ کوئی دینی بات کی ہے، نہ کوئی علمی بات کی ہے، نہ کوئی واعظ و نصیحت کی ہے، اور یہ اتنے بڑے علامہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں نے کرنی تھی، جو مجلس میں نے پڑھنی تھی، جو نقطہ میں نے سمجھانا تھا، وہ اس نے سمجھا دیا، وہ اس نے کہہ دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آئے ہیں ان کو سننے کے لیے، اور یہ آج ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی لازمی نہیں ہے، اگر آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، آپ لوگوں نے وہ نقطہ لے لیا ہے جو میں آپ کو بتانے آیا تھا، تو پھر لازمی نہیں کہ میں دوبارہ وہ تکرار کروں، دوبارہ آپ کو سمجھاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھے، آپ ہمیں دوبارہ سمجھائیں، بتائیں وہ کون سی بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے اور آپ کہنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں سمجھے تو میں اسی کے جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اب یہاں پہ میری اس بات کا ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، کثرت استعمال کی وجہ سے ہم توجہ کھو بیٹھتے ہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے توجہ کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو مجلس کا مقصد بتانے آیا تھا، اور وہ مجلس کا مقصد مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری نے آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا۔ کیسے؟ یہ فرماتے ہیں کہ آیا اس اسٹیٹ سیکرٹری نے آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ مومنین سے گزارش ہے 2 قدم اٹھ کے آگے آ جائیں؟ انہوں نے کہا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی علمی بات ہے، اس میں مجلس کا مقصد کہاں کہ 2 قدم اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہی تو ہے، یہی تو توجہ دلانے آیا تھا۔ مومنین، اے ایمان والو، اے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والو، اے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والو، اے اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والو، اے اللہ کے بھیجے ہوئے معصومین کے اوپر ایمان رکھنے والو، اے وہ کہ جو حسین کے اوپر ایمان رکھتے ہو، جس حسین کے نام پہ اس مجلس میں آئے ہو اس کے اوپر ایمان رکھنے والو، اے مومنو، حسین کی مجلس میں آئے ہو 2 قدم اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ بارگاہ حسین میں آئے ہو، مجلس بارگاہ حسین ہے، اس بارگاہ حسین میں تشریف لائے ہو، حکم کیا ہے، مقصد کیا ہے، 2 قدم اٹھ کے آگے آ جاؤ، بارگاہ حسینی میں 2 قدم آگے بڑھا لو۔ جب حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو تو پھر تمہارے 2 قدم حسین کی معرفت میں اضافہ ہونے چاہیے، پھر تمہارے 2 قدم کربلا کی طرف اور اٹھ جانے چاہیے، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں تمہارے 2 قدم اور بڑھ جانے چاہیے۔ تو مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ 2 قدم آگے آ جاؤ، جس مقام پہ زندگی گزار رہے ہو، آج جس مقام پہ کھڑے ہو، آپ کا ایمان جس مقام پہ کھڑا ہے، آپ کا یقین جس مقام پہ کھڑا ہے، آپ کی معرفت جس مقام پہ کھڑی ہے، اس سے اٹھ کے 2 قدم آگے آ جاؤ۔ مجلس کا مقصد یہ ہے۔ تو حقیقت حال یہی ہے، اس نے یہی بات کی، مومنین سے گزارش ہے، اپنے آپ کو مومنین مخاطب سمجھیں ہم کہ مومنین سے کہا جا رہا ہے، پھر اس فرش عزا کا تصور کریں کہ ہمیں کس فرش عزا پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 2 قدم اٹھ کے آگے آ جائیں۔ 2 قدم آگے بڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ مجلس حسین میں آئیں اور اسی طرح سے خالی جولی اپنی جا کے واپس چلے جائیں۔
ہے نا، دیکھیں نا آپ نے بعض لوگوں کو، مجلس سنتے ہیں، آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے جولی جھاڑتے ہیں اور جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تصور کریں کس کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ظاہراً آپ الفاظ مجھ سے سن رہے ہیں، لیکن بارگاہ اپنے مولا کی حاضر ہیں۔ اب میرے کہنے پہ یہاں پہ نہیں آئے، میری دعوت پہ نہیں آئے، یا آپ کو اعلان کر کے یہ جو انہوں نے بلایا ہے اپنی طرف سے نہیں بلایا۔ کس نے بلایا ہے؟ مولا حسین نے بلایا ہے۔ جب مولا حسین نے بلایا ہے تو اپنے مولا سے پوچھیں، مولا میں حاضر ہوا ہوں، حکم کیجئے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حکم کیجئے، کس لیے بلایا؟ تو یہ پوچھنا چاہیے، یہ جستجو لے کے آنی چاہیے، ذہن میں یہ بات ہو۔ اور عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ یہ محرم کے 10 دن گزر جائیں اور ہم جس نقطے پر اول محرم کو تھے آخری دن بھی اسی نقطے پہ ہیں، ہماری معرفت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہ ہو، ہمارے عمل میں ایک قدم کا بھی اضافہ نہ ہو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، آپ سب سے، اور اس گفتگو کو سننے والے ہر فرد سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو عظیم قربانی دی، یہ کس کے لیے دی؟ دین کے لیے۔ سب کو معلوم ہے دین بچانے کے لیے یہ عظیم قربانی دی۔ ہمیں نام حسین یاد ہے، دین حسین کہاں ہے؟ جس حسین کے نام پہ گریا کرتے ہیں، جس حسین کے لیے ہم یہ مجلس اور عزا بپا کرتے ہیں، اس حسین نے اپنا سارا کچھ قربان کر کے جو بچایا، کہاں ہے وہ؟ کس کے لیے بچایا تھا؟ میرے لیے اور آپ کے لیے بچایا۔ کہاں ہے وہ؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کل کو روزے محشر جب ہم حاضر ہوں گے، کیا مولا حسین نہیں پوچھیں گے کہ میں نے جو اپنا علی اصغر قربان کر دیا، میں نے جو اپنا علی اکبر قربان کر دیا، اپنے بھائی کے بازو کٹوا دیے، اس دین کو بچانے کے لیے، تم نے اس دین کو اپنانے کے لیے کیا کیا؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو پہ روتے ہو، عباس کو ان کٹے ہوئے بازو نے دین بچا لیا، تمہارے ان سلامت بازو نے کیا دین لیا؟ عزیزان گرامی، آسان نہیں ہے کربلا۔ کس چیز کی کمی تھی ان سب میں جو پیچھے رہ گئے، اور کون سی ایسی چیز تھی جو ان 72 میں تھی؟ معرفت۔ معرفت وہ گوہر ہے جو کربلا تک انسان کو لے جاتا ہے۔ معرفت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ جس کو حسین کی معرفت نہیں، جس کو کربلا کی معرفت نہیں، جس کو مقصد کربلا کی معرفت نہیں، وہ کربلا کے ذکر سن سکتا ہے، وہ کربلا کا معذرت سن سکتا ہے، وہ گریہ کر سکتا ہے، لیکن قافلہ کربلا میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس قافلے میں معرفت کے ساتھ جاتے ہیں، اہل معرفت جاتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت اہتمام کیا ہے اہل بیت نے ہمارے لیے، کیا اہتمام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یوں نہ سمجھیں کہ یہ جو مجالس ہیں یہ خود سے ہی مومنین نے اپنی طرف سے شروع کر لی، یہ حکم ہے، یہ سیرت ہے، یہ اہل بیت نے سکھایا۔ کس لیے؟ آؤ اس در سے، اس ذریعے سے معرفت حاصل کرو، اور ہر چیز معرفت کے ساتھ ہے، یقین جانے ہر چیز معرفت کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں پہلے خطبے میں، اول دین معرفت ہو، کہ دین کی ابتدا
اس کی معرفت یعنی اللہ کی معرفت سے ہے۔ اگر کوئی دین کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے ان ایام محرم میں۔ مولا حسین سے مانگے، کیا چیز مانگے؟ ہم آتے ہیں، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ در حسین پہ آؤ اور در حسین پہ آ کے کیا چیز مانگو؟ جو تمہاری حاجت ہے مانگو، جو بھی حاجت ہے مانگو اپنی، یہ سکھایا گیا ہے نا۔ اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہماری جو بھی حاجت ہوتی ہے، جس کو اولاد چاہیے وہ اولاد مانگتا ہے، جس کو نوکری چاہیے وہ نوکری مانگتا ہے، جس کو کاروبار میں برکت چاہیے وہ برکت مانگتا ہے، جس کو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ ان سے چھٹکارا مانگتا ہے، جس کو جو حاجت ہے در حسین پہ آ کے وہ مانگتا ہے اور پوری ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن آیا صرف اسی لیے در حسین پہ بلایا گیا؟ دور بیٹھ کے بھی آپ یہ مانگو آ جائیں گے۔ حسین کے قریب کیوں بلایا گیا؟ حسین کے قریب آؤ، مولا حسین کی کیوں قریب آؤ؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اے لوگو یہ حسین جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عظیم نعمت ہے، ہدایت کا چراغ ہے تمہارے اندر، نجات کی کشتی ہے۔ اگر حسین کے در پہ آئے ہو، مولا حسین نے بلایا ہے تو آگے حسین سے ہدایت طلب کرو، نجات طلب کرو۔ لیکن کیا ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے؟ سمجھنے سے مراد یہ کہ جو بندہ یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اسے کھانا چاہیے، اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہ کیا کرتا ہے؟ تگدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کام کرتا ہے تاکہ اس کے پاس پیسے ہیں، کھانے کا انتظام ہو۔ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے؟ اسے اپنی ضرورت کا احساس ہے، طلب کا احساس ہے، تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں بات کیا؟ زیادہ ہو گیا۔ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ ساری باتیں انہی کی طرف سے ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی، میں نے اس لیے کہا کہ شاید آپ کے مزاج کے اوپر یہ گراں ہو رہی ہوں گی، سخت محسوس کر رہے ہوں شاید۔ لیکن عزیزان گرامی، گزشتہ جو گزر گئی عمر، جو محرم گزر گئے وہ گزر گئے، وہ ایک توفیق تھی، وہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق تھی، ایک فرصت تھی، گزر گئی۔ لیکن یہ نہ ایسے گزرنے دیں، خالی ہاتھ نہ جانے دیں، اپنے اندر وسعت پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ وسعت پیدا کریں۔ کس چیز کی؟ در حسین پہ آ کے ہدایت حسین لینے کی، وہ راز نجات کے مولا حسین سے لینے کی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، آ کے نام حسین پہ جنت بانٹتے ہیں، جنت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو تشنگان جنت ہیں، جو جنت چاہتے ہیں وہ جنت لے لیں، لیکن یاد رکھیں جن کو صرف جنت چاہیے تھی وہ کربلا نہیں گئے، وہ مکہ میں حج کرتے رہے، وہ مدینہ میں باتیں کرتے رہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ایک خیمے میں جمع کیا، جمع کر کے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اور فرمایا اے میرے باوفا اصحاب، میں آپ کی وفا سے راضی ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں، حسین ابن علی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کے لیے جنت واجب ہے، آپ کے نام پہ جنت لکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، جنت آپ کے حق میں لکھ دی گئی ہے، چراغ بجھا دیے گئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون گیا ہے۔ جو بھی اٹھ کے جانا چاہتا ہے خاموشی سے چلا جائے،
لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا دیکھا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں گیا، سب وہاں پہ موجود ہیں، اور فرمانے لگے اے مولا ہم جنت کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے مولا کے لیے آئے ہیں، ہماری جنت ہمارا مولا ہے، ہم وہ انگور، دودھ اور وہ جو میوے ہیں پھلوں کی جنت نہیں چاہتے، ہم حسین ابن علی کی جنت چاہتے ہیں۔ تو مولا حسین کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے، جو طلب کرتا ہے مل جاتا ہے اس سے، لیکن حسین کو کون طلب کر رہا ہے؟ ایک اور مثال، ہم امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں سے نظر مانگ کے آتے ہیں اور دعا کر کے آتے ہیں کہ مولا ہمیں اولاد مل جائے، مولا کے نام پہ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اولاد مل جاتی ہے، پرورش کرتے ہیں، اور آپ نہ جانے پھر اس کو کہاں بھیج دیتے ہیں۔ حسین کے نام پہ لی ہوئی اولاد نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھرتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، میں کوئی ایسے لفظی بات نہیں کر رہا۔ جس نے بھی نام حسین پہ اولاد لی ہے وہ دیکھے اپنی اولاد اس کہاں پہ ہے، کس راہ پہ چل رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا مومن دیکھا، کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ جو ندائے حسین ابن علی پہ، حل من ناصر ینصرنا کی ندا پہ روز عاشور عصر کے وقت پیاسا و تشنا مولا حسین حل من ناصر ینصرنا کی ندا دے رہے ہیں؟ کوئی ہے جو مجھ حسین کی نصرت کے لیے آئے، ناصر بن کے آئے؟ اس ندا کے جواب میں کون کہتا ہے کہ اے مولا یہ میری اولاد حاضر ہے، یہ میں اپنی اولاد لے کر آیا ہوں آپ کی راہ میں، میرا یہ بچہ وقف ہے حسین ابن علی کے راہ میں۔ عزیزان گرامی، قافلہ کربلا میں اگر شامل ہونا ہے تو بیدار ہونا پڑے گا، ہوشیار ہونا پڑے گا۔ غفلت، غافل کبھی بھی قافلہ حسینی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہی کوفی خود خط لکھ کے بلانے والے، مولا کو خط لکھا، اہل بیت محبت میں خط لکھا، مولا کو بلایا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں، ہمارا کوئی مولا نہیں، آپ تشریف لائیں، ہماری قیادت کریں۔ صرف ظاہری طور پہ جانتے تھے، معرفت نہیں تھی، غفلت میں مبتلا تھے، اس لیے پھر گئے، ثابت قدم نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس اور آج اول محرم میں ان ساری باتوں کا مقصد یہ تھا، میں مختصر کروں کہ ٹائم بھی آج زیادہ ہوا ہے اور لیٹ شروع کی ہے مجلس، مختصر کروں، توجہ دلانا ہے یہ کہ ہم مجلس میں کیوں تشریف لاتے ہیں، کیا لینے آتے ہیں۔ کل سے جب مجلس میں تشریف لائیں تو ذرا سوچ کے آئیں، مجھے کس نے بلایا ہے؟ حسین ابن علی نے بلایا ہے، تو اس حالت میں آئیں۔ اگر بن نماز پڑھے بغیر حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ جائیں تو کیا فیل کریں گے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ حسین ابن، یہ بارگاہ حسین ابن علی ہے نا، کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے مولا کے بلاوے پہ آئے ہیں، اگر مولا پوچھ لیں ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، جو واجب عمل تھے تمہارے، ذمہ داریاں تھیں، وہ ادا کی ہیں نہیں کی؟ زندہ ضمیر کے ساتھ، بیدار ضمیر کے ساتھ ہم یہاں پہ حاضر ہوں۔ اگر ایسے ہی غفلت میں قصیدے سن لیں، مصائب سن لیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فضیلت کا کیا اثر پڑے؟ جب علی کی شجاعت کا تذکرہ سنیں تو کیا ہو؟
ہمارے دلوں میں بھی شجاعت کا دیا روشن ہو جائے، بزدلی ختم ہو جائے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علم کی فضیلت سنے تو علم سے محبت پیدا ہو جائے، علم کے عاشق ہو جائے۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام، کتنے ایسے موالی ہیں، کتنے ایسے مولا علی کو چاہنے والے ہیں جو بے انتہا محبت کرتے ہیں نام علی سے۔ میں نام علی کا ذکر کروں گا، نام علی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کیا کبھی شخصیت امیر المومنین پہ توجہ کی؟ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کا در کھلا؟ کوئی ایک فرمان ان موالین سے امیر المومنین علیہ السلام کا سن لیں، پوچھ لیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ کس کو امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو حکم ہے وہ پتہ ہونا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو۔ باقیوں سے توقع نہیں ہے، وہ دعوے دار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو علی والا نہیں کہتے۔ جو علی والا کہتے ہیں سوال ان سے ہے، پوچھا ان سے جا رہا ہے۔ تم جو علی والے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، بتاؤ تو ذرا علی کی شخصیت کو کتنا پہچانتے ہو، کتنا علی کے علم کو سمویا ہے اپنے وجود میں۔ صرف نعرہ خواں، صرف نعرہ لگانے والے یہ نہیں چاہیے امیر المومنین کو۔ ہم نعوذ باللہ ان معصوم ہستیوں کو ان سیاستدانوں کی طرح سمجھتے ہیں جن کو صرف ووٹر چاہیے، نام لیوا چاہیے، ہمارے اتنے نام لیوا ہوں۔ نہ، نام لیوا نہیں دیکھتے، کردار دیکھتے ہیں۔ میں ایک نقطہ عرض کروں اور اس کے بعد اختتام کرتا ہوں اسی پہ۔ آگے ہیں ہمارے بزرگ دوستان بھی، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل اور مصائب بیان کریں گے۔ میں ایک نقطہ صرف بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ باقی کے جو مطالب ہیں، آج آغاز تھا ذہن کو تھوڑا آمادہ کرنے کے لیے، ترتیب وار انشاءاللہ کل سے یہ مطالب بیان ہوں گے۔ ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیا یہ یک طرفہ محبت کافی ہے؟ یعنی صرف میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں صرف مولا حسین سے محبت کرتا ہوں، ادھر سے آیا ادھر سے بھی محبت ہے، آیا ادھر سے بھی کوئی اظہار ہے؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ محبت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب محبت کے دونوں سر جڑ جائیں۔ میں محبت کے دعوے کرتا رہوں، میں محبت کا اظہار کرتا رہوں، اور یہ صرف اگر یک طرفہ محبت ہو، اس میں صرف دعویٰ ہوتا ہے۔ یک طرفہ محبت میں صرف دعویٰ ہوتا ہے، معیار نہیں ہوتا۔ معیاری محبت کیا ہے؟ معیاری محبت یہ ہے، یہ ایک جملہ صرف سن لیں اس کے بعد اختتام کرتا ہوں۔ معیاری محبت کیا ہے؟ واقعاً جس سے محبت ہو، دل سے جس سے محبت ہو، اس کا معیار کیا ہے؟ محب کو اپنے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، ہر چیز پسند ہوتی ہے۔ محب کو اپنے محبوب کی ہر چیز پسند ہوتی ہے۔ علی کی ہر ادا محب علی کو پسند ہوتی ہے، علی کا ہر عمل محب علی کو پسند ہے، ہر انداز، ہر طرز، ہر گفتار، ہر لہجہ محب علی کی پسند ہے۔ پسند کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہاں کر دے، کہ ہاں پسند ہے، نہ، یہ بھی اس پہ چلنا چاہتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے، اس کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ اور سوالات آپ کے ذہن میں اٹھا دوں تاکہ کل کی مجلس کے لیے آپ پہلے سے تیار ہو کے ہیں۔ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں۔
امام سے کیا مراد ہے؟ لفظ امام اس کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ حقیقی معنی میں شیعہ کیا ہے؟ دین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دین ہم دین اسلام کہتے ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، دین کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، سمجھا؟ شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے شاید زندگی میں چند دفعہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، وہ بھی شاید جب بچپن میں کسی نے قاری نے کسی نے پڑھایا قرآن کے وقت، اسی وقت پڑھا ہو۔ علی ولی اللہ، علی ولی ہیں۔ ولی کا کیا مطلب ہے؟ ولایت۔ آج ولایت کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، ولایت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ولایت ہے کیا چیز؟ یہ آج اگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا تو کس کی امید رکھیں؟ اس منبر کا فریضہ یہ ہے، اس منبر سے یہ تعلیم ملنی چاہیے۔ اتنے سال اگر یہ حاضری دی ہے تو اس حاضری کا نتیجہ دیکھیں، آپ اپنے وجود میں دیکھیں ذرا، بچپن سے لے کر ابھی تک اگر کسی کی 30 سال عمر ہے تو 30 سال میں در حسین سے کیا لیا؟ 45 سال میں کیا لیا؟ 25 سال میں کیا لیا؟ شاید انگلیوں پہ بھی نہ گن سکیں، اتنی مقدار بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ان ایام محرم میں جس طرح سے مولا حسین نے دین کو زندہ کیا، دین کو حیا کیا، دین کو بچایا، ہم مولا حسین سے اسی طرح سے دین کو اپنا لیں، قبول کر لیں، اپنے دلوں کو زندہ کر لیں، غفلت سے باہر نکل آئیں اور قافلہ حسینی میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو، اس مجلس کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ مصائب دیگر جو ہیں خطبہ اور ذاکرین یہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔